آج ہم پارہ نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا مقدس فرمان ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ درگزر کا رویہ اپناؤ، یعنی معاف کر دو۔ خذ العفو یعنی اس کا ہم لغوی طور پہ ترجمہ کریں تو معاف کرنے کو پکڑ لو، یعنی اتنی تاکید فرمائی معاف کر دینے پہ، درگزر کرنے پہ، کہ یہی اپنی عادت بنا لو، یہی اپنا رویہ بنا لو، یہی وتیرہ بنا لو، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اور آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دو، کوئی بھی اچھائی کا کام ہے، نیکی کی بات ہے، اس کا حکم دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو بد اخلاق ہیں ان لوگوں کی طرف دھیان نہ دو، ان کی بد اخلاقی پر ان کو درگزر کر دو، معاف کر دو۔ یہ نہیں کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے۔ عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ہم بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کوئی اچھا نعرہ نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم بہت زیادہ ٹھیک کریں، جو نہیں ٹھیک اس کے ساتھ بھی ٹھیک کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی انتہائی زیادہ عفو و درگزر میں گزری۔ زید بن سعنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ پرانی کتابوں کا عالم تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، کچھ کھجوروں کا لین دین تھا، ابھی دن باقی تھے، جو ٹائم تھا واپسی کرنے کا کچھ دن باقی تھے۔ اب اس نے انتہائی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا، انتہائی زیادہ، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بولا تو بڑے سخت جملے اس نے بولے۔ حضرت عمر ساتھ تھے تو انہوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ تیری گفتگو ٹھیک نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کو کہنے لگے کہ تجھے تو چاہیے تھا تو مجھے کہتا کہ جو اس کا دینا ہے وہ میں جلدی دے دوں، تو تم اس کو کہہ رہے ہو جاؤ اس کی اگر 10 کلو کھجوریں ہیں تو 12 کلو لے آؤ۔ تو یہ 12 کلو کیوں جی؟ فرمایا 12 کلو اس لیے کہ 10 کلو تو اس کی تھی، اب یہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے نا جی، جو تو نے کہا ہے تو یہ پورا ہو جائے 12 کلو کھجوریں۔ حضرت عمر نے جب بغور دیکھا اور یہ معاملہ کیا تو کہا اب تو مجھے فلاں لگتے ہو، کہا جی میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ تجھے پتہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو پہلی آسمانی کتابوں کا عالم ہے، تو پڑھا ہوا ہے، تو اس کے باوجود اتنی جہالت کی بات کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی میں ساری شرطیں پوری کر لی تھی، یہ شرط باقی رہ گئی تھی کہ جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے، تو یہ شرط باقی تھی، یہ میں نے چیک کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو بڑا مالدار تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مال بھی آپ کا اور میں بھی آپ کا کلمہ پڑھائے مسلمان کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ ہمیں یہ بتایا کہ درگزر معافی یہ بڑی چیز ہے۔ ایک ایسا معاملہ بن گیا حضرت عمر پاک کے دور میں کہ ایک بندے پہ بڑا غصہ آیا، اب عنقریب اس کو مارنے والے تھے، بلکہ اس کے لیے وہ ہاتھ یا کوڑا اپنے اٹھا لیا۔ اس نے آگے سے یہ آیت پڑھ دی خذ العفو، اللہ تو کہتا ہے معاف کر دو، آپ اسی وقت رک گئے۔ ظاہر ہے حضرت عمر مارے تو کسی غلطی کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی ہوگی، لیکن یہ پھر ان کی خصوصیت کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ کہتے یہ ایک بار نہیں، کئی واقعات، جب بھی حضرت عمر کے سامنے قرآن کی بات آئی نا کوئی بھی، آپ اپنے ہر ارادے سے بری ہو گئے، چھوڑ دیا، اب قرآن پڑھ دیا گیا۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک کے اس حکم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ عفو و درگزر کا پہلو بڑا اچھا ہے، معاف کر دینے سے دوست بنتے ہیں اور بدلہ لینے سے دوست بھی دشمن بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عفو و درگزر کا جو پہلو ہے، معاف کر دینا کا پہلو ہے،
وہ پسند کریں۔ بلکہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی ایک روایت کو بیان کیا جاتا ہے، بندے کا لین دین تھا تو وہ دنیا کے اندر بندوں کو معاف کر دیتا تھا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ پاک فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ جو معافی کا سلسلہ ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ تو دل کے اندر قدورتیں، نفرتیں، کینہ یہ بھرے رہتے ہیں لمبے پیریڈ تک، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے بھی قدورتیں نکال دیں۔ جس نے کوئی اونچ نیچ کر بھی لی ہے چلو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو یہ مالی کا حکم ہے۔ اس آیت میں 3 حکم دیے گئے کہ درگزر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ یہ بھی پہلو ہمارے اندر بڑا تھوڑا ہے، اب ایک پہلو کے اوپر بھی ہم زیادہ بات کریں تو ٹائم چاہیے۔ نیکی کا حکم یہ چھوڑ دیا بالکل، دور کی بات ہے، دور باہر والی بات تو بڑی دور چلی جائے گی۔ گھر کے افراد کو ہم نہیں کہتے، بوڑھے ماں باپ کو نہیں کہتے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کتنی مائیں چارپائیوں کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو وضو ہی قائم نہیں رہتا، ہمارے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے، ہم تو ہر وقت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ تو ہر بندے کو حکم ہے نماز کا، دینداری کا، ان کی راہیں ہیں۔ ایک چارپائی کے اوپر ہی ہے، اس کو ہر وقت وہ لگی ہوئی ہے، وہ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، تو اس کی بھی نماز کا حکم ہے، تو وہ اسی حالت میں پڑھ لے۔ کوئی اور مسئلہ ہے وہ اسی حالت، کپڑے ٹھیک نہیں رہتے وہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں نہ ہوتا، ایک ایسا بزرگ ہے قبلہ کی طرف منہ نہیں ہوتا، وہ جدھر منہ آتا ہے تو ان کو پڑھ لے، نماز معاف کوئی نہیں ہے۔ اچھا وہ فارغ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہ پاکی کی حالت میں نماز تو ہوگی نہیں، نہ میرے تو کپڑے نہیں پاک ہوتے، میں تو وضو نہیں کر سکتا۔ یہ دیواروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بندہ ہاتھ مار کے یہ دیکھو، ہاتھ مارا بس، یہاں پہ یہ دیکھو، یہ بازو ہو گئے، یہ ہو گیا، بس دوبارہ پھر ہاتھ مارا، یہ چہرہ، وضو بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بلکہ غسل بھی اسی سے ہی ہو گیا، نماز پڑھو آپ۔ یعنی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی، ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو اس راستے پہ لگیں۔ چلو مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر کے اندر بوڑھی ماں پڑی ہے، دادی پڑی ہے، دادا پڑا ہے، چل یار 10 منٹ میں اس کے پاس بیٹھوں، جو مسئلہ سن کے آیا ہوں اس کو بتا دوں، ٹائم ہی نہیں ملتا، باقی کاموں کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ تو یہی ہمارے لیے بڑے اہم لوگ ہیں، تو ہم نیکی کا حکم ان کو جب دیں گے تو وہ زیادہ جلدی قبول کریں گے۔ جس بندے کو چوٹ لگی ہو، کوئی مشکل ہو، جب اس کے سامنے آپ نیکی کی بات رکھیں گے تو وہ جلدی مانے گا، چھ جا کے کوئی دوسرا بندہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے قرب میں ضرور دیکھیں، بالخصوص اپنی 4 دیواری میں تو کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو، وہ بڑے ہوں وہ چھوٹے ہوں، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ کم از کم جو ریگولر نمازی ہیں وہ تو اپنے اندر اس بات کو کوٹ کے بھر لیں کہ یار نیکی کی بات کرنی، جہاں پر بھی ہوگی نیکی کی بات کرنی، تو نیکی کی بات کریں گے تو اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، اور وہ رنگ بھی لائے گا، اور فائدہ کس کو ہونا ہے؟ آپ کو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے جہالت کا معاملہ کرے، بد اخلاقی کا معاملہ کرے تو اعراض کرو، منہ ان سے پھیر لو، درگزر کرو، دل تے گلا نہ رکھو۔ جہالت کا کوئی مظاہرہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ دل پہ نہ رکھیں، بس اس سے اعراض کر لیں، اس سے منہ پھیر لیں۔ منہ پھیرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، یہ درگزر کا پہلو، کیونکہ شروع پہ فرمایا درگزر کرو، اب آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو درگزر کا پہلو جو ہے نا وہ حساب سے بہتر ہے، اور درگزر ہی کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا، عمومی طور پہ یہ اختلافی مسائل کے اندر شمار ہوتا ہے ہمارے اور اہل حدیثوں کے، ہاں یہ 9ویں پارے میں ڈسکس کیا گیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، کان لگا کر سنو، اللہ پاک تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ ہم اس آیت مقدسہ کو بنیاد بناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی جس وقت بندہ امام کے پیچھے ہوگا فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور فاتحہ کے ساتھ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں پڑھا جائے، کیونکہ وہ جو قریہ کا لفظ ہے، وہ قریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کی قرات پر۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم تلاوت کی آواز یا جب تم قرآن سنو، جب قرات سنو، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ نماز ہو، وہ غیر نماز ہو، وہ صبح کی نماز ہو، وہ ظہر کی نماز ہو، تو جب اس کو آپ اپنے عموم کے اوپر رکھا کہ جب بھی تم ادائیگی تلاوت کی سنو تو پھر اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ تو ہمارے علماء اس بات سے استدلال کرتے ہیں، امام اعظم نے اس سے استدلال کیا، معلوم ہوا کہ نماز کے اندر جب فاتحہ شریف پڑھی جائے گی تو اس وقت بھی پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ تو دوسرے احباب کہتے ہیں کہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو الکتاب ہے، جو فاتحہ ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے،
تو جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو گویا کہ وہ مقتدی کی طرف سے بھی ہو گئی، تو وہ ساروں کی فاتحہ ہو گئی، لہٰذا پیچھے والے بندے کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی کبھی اس کے دلائل ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلیتم، جس وقت تم نماز پڑھو، فاقیموا، اور اس کے لیے تم بالکل تیار ہو جاؤ، صفوفکم، حتیٰ کہ صفوں کو بنا لو، ثم لیؤمکم احدکم، تو پھر تم میں سے ایک بندہ امامت کرے، امام بن جائے، فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذ قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جس وقت وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، تو پھر تم سارے آمین کہو۔ عن قتادہ، حضرت قتادہ کہتے ہیں واذا قرئ فانصتوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جس وقت وہ قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قرات کرے خاموش ہو جاؤ۔ نسائی کی حدیث پاک ہے، اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، کہا کہ بالکل اس کی سند اور ہر لحاظ سے یہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، تم میں سے جب کسی بندے کو امام بنا لیا جائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جس وقت وہ قرات کرے تم خاموشی سے سنو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جس وقت وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو پھر تم کہو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی خاموش رہنے کی بات ہے۔ المختصر، ہم جب بھی قرات امام کرے، وہ فجر کی نماز ہو، وہ ظہر کی نماز ہو، امام بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے قرات کرے تو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، جب جماعت کے ساتھ ہوں گے فاتحہ شریف نہیں پڑھنی، کیوں؟ امام کی جو فاتحہ ہے وہ مقتدی کی بھی شمول ہو جائے گی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ بڑی اہم آیت مقدسہ ہے، بغور سننے والی ہے۔ فرمایا اس وبال سے، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان صرف ان کو نہیں آنا جنہوں نے گناہ کیے ہیں، یہ صرف ان لوگوں پر نہیں آنا کہ جنہوں نے جرم کیا ہے، باقیوں پر بھی آئے گا جنہوں نے جرم والوں کو منع کوئی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا خاص ان لوگوں پر نہیں آنا، یہ تم سمجھو کہ صرف یہ جو برائی کرنے والے ہیں بس انہیں کے اوپر آئے گا، نہ، جو زانی ہیں وہی تباہ ہوں گے، جو شرابی ہیں وہی تباہ ہوں گے۔ جس وقت اللہ کا عذاب ہے، فرمایا پھر نہیں دیکھا جائے گا، پھر ساروں کے اوپر آئے گا۔ ساروں کے اوپر کیوں آئے گا جی؟ انہوں نے منع کوئی نہیں کیا۔ اب ہم نہیں، حقیقت ہم نہیں جانتے کیا معاملہ ہے یا کیا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہاں زلزلہ آیا، یہ شمالی علاقہ جات میں کتنا سخت زلزلہ آیا، غالباً 2005 میں بڑا سخت زلزلہ، تو کوئی چیز نہیں بچی، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ تو یہ نہیں کہ وہاں کے جو خاص لوگ ہیں وہ بچا لیے گئے، اگر تو اس وجہ سے آیا تھا، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ زلزلہ آیا کیوں، اسباب کیا بنے۔ اگر تو یہ خطاؤں کے سباب تھے تو پھر دیکھیں ہر چیز ہی تباہ ہو گئی، کوئی شے کوئی نہیں بچی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت ہمارا عذاب آنا ہے پھر خاص ان لوگوں پر نہیں آنا جنہوں نے ظلم کرنا ہے، پھر سارے رگڑے جانے ہیں۔ اچھا جی سارے کیوں؟ انہوں نے منع کوئی نہیں کیا، انہوں نے روکا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک بڑی اہم حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت حذیفہ سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم مجھ سے دعا کرو گے، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کے اندر بھی ہم پہلو دیکھیں تو نیکی کی دعوت کی بات ہے، تبلیغ کی بات ہے، گناہوں سے روکنے کی بات ہے۔ نہیں کرو گے تو فرمایا تم بھی مارے جاؤ گے۔ صرف وہ گناہ والے نہیں مارے جائیں گے، وہ جو لین دین میں زیادتی کرتے ہیں، وہ جو گناہوں میں جری ہو گئے، جنہوں نے اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دی، صرف وہ نہیں مارے جائیں گے، وہ نیکوکار بھی مارے جائیں گے جنہوں نے بس اپنی نماز پڑھی گھر میں چلے گئے، جنہوں نے اپنی تسبیح کی اور گھر میں چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ اسلام نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں سدھارنا بلکہ پوری سوسائٹی کو سدھارنا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے دین کی بات بندہ کرتا چلا جائے، اسی کے اندر پھیلاؤ ہے، اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر بندہ مسلمان کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔